نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آدم و حوا علیہ السلام کی اولاد دنیا میں پھیلتی گئی، جیسا اللہ فرماتے کہ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بہت سے مرد بہت سی عورتیں چلتے رہے۔ پھر پہلا واقعہ جو ہوا جس میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا قرآن میں کہ ان دو بیٹوں کا واقعہ بیان کرو۔ ایک کی قربانی اللہ نے قبول کی، دوسرے کی نہیں کی، اور اس زمانے میں قربانی کا تصور یہ تھا کہ جو چیز آپ نے اللہ کی راہ میں پیش کرنی ہے اس کو کہیں اونچی جگہ پر رکھ دیجیے اور آسمان سے ایک آگ آ کے اس کو جلا دے گی۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا جلا کے لے لیں۔ اور اس میں نیت کا بڑا دخل تھا۔ حابیل چھوٹا بھائی اور قابیل بڑا بھائی، بڑے بھائی کی قربانی قبول نہیں ہوئی، چھوٹے کی ہوئی۔ اس نے اس سے اوپر حسد کیا، اس کو تکلیف ہوئی، اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے اس کے جواب میں یہ کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ، کہ تو اگرچہ میری طرف ہاتھ بڑھائے قتل کرنے کے لیے بھی، تب بھی میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں، اس لیے کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اس میں میرا کیا اختیار ہے؟ اللہ نے جس کی قربانی قبول کر لی، جس کے ساتھ اخلاص تھا قبول کر لیا۔ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یعنی جو ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھایا ہے، جو تعلیم ہمیں دین سے ملی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں رعایت کرنی ہے، لحاظ کرنا ہے، اپنے نفس کی باتیں نہیں ماننی ہے۔ تیرا نفس اب یہ تقاضا کر رہا ہے کہ تو مجھے قتل کر دے، اس لیے کہ تیری قربانی قبول نہیں، اس لیے کہ تیرے اندر اب یہ جیلسی، حسد کا مادہ آ گیا ہے، تو میں باوجود اس کے کہ برابری میں کر سکتا ہوں، لڑ سکتا ہوں، مقابلہ کر سکتا ہوں، اپنا دفاع کر سکتا ہوں، لیکن میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے، اس سے نقصان ہوگا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من الظالمین، کہ بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تجھے اگر اتنا ہی غصہ اور غم ہے تو میرا وبال بھی تو لے لے، اپنا وبال بھی تو لے لے، پھر اللہ کہ تو جا تو خود ہی اپنے معاملہ سنوار، دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے، تو ظالموں میں شمار ہو جائے گا۔ یہ پھر بھی نہیں رکا اور اس نے قتل کر دیا اپنے بھائی کو، اور اس کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو پچھتایا، پریشانی ہوئی، پریشانی یہ زیادہ ہوئی کہ اب کیا کروں، یہ تو پہلا قتل تھا، اس طرح سے تو کبھی دیکھا سنا نہیں تھا بنی نوع انسان نے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ایک کوا وہاں آیا اور اس کے ساتھ ایک مردہ کوا تھا، اس نے زمین میں گڑھا کھودا اور اس کے اندر اس کو کوے کو دبایا، تو گویا اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی نوع انسان کو دفن کا طریقہ بتایا۔ بہرحال وہاں اللہ فرماتے کہ من اجل ذالک، اس وقت ہم نے یہ اس مدت سے لکھ دی یہ بات، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے لکھ دی یہ بات، کیا؟ اس وجہ سے، اس معاملے سے۔ یہ جو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں حسد جلن کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر دست درازی کرتے ہیں، کبھی بدزبانی کرتے ہیں، کبھی اس کو تکلیف دیتے ہیں ہاتھ سے، اپنی زبان سے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بنیاد پر من اجل ذالک، اس وجہ سے ہم نے لکھ دیا، کیا؟ کتبنا علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پہ بات لکھ دی، فیصلہ کر دیا ان کے بارے میں، یعنی فرض کر دیا ان پر، کیا؟ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے زمین میں کسی شخص کو قتل کیا ناحق تو اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور اس نے کسی ایک کو زندہ کیا، یعنی زندگی بخشی اس طور پر کہ اس کی مدد کر دی، اس کا ایسا کام کر دیا کہ اس کی لائف سیونگ کوئی ایسا ایونٹ ہو گیا، تو گویا اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا۔ یہ قافلہ یوں چلتا رہا، معاملات زندگی کے جیسے جیسے نوح علیہ السلام آئے، ان سے پہلے ان کی قوم نے، حالانکہ نبی زیادہ تھے، انہی کی اولادیں پھیلی تھیں یہاں سے وہاں تک، ابھی اتنی نہیں پھیل گئی تھی، لیکن اچھے خاصے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ ان میں بت پرستی کا کچھ شیطان نے آئیڈیا ڈالا، اور وہ یوں کہ جو اچھے اچھے لوگ پچھلے چلے گئے تھے
ان کو یاد کر کے یہ لوگ کبھی کبھی اداس ہوتے تھے. تو کہا کہ دیکھو یہ فلاں فلاں جو تمہارے بڑے تھے چلے گئے، تو بڑے قیمتی لوگ تھے، تم انہیں مس کرتے ہو. تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ابھی تو تمہیں ان کی صورتیں یاد ہیں، تو کوئی کم از کم ایک جگہ متعین کر دو کہ جہاں پر تم بیٹھ کے ان کا تذکرہ کیا کرو، ان کی باتیں یاد کرو، بچوں کو بتاؤ، کلچر میں آئے یہ باتیں. تو ان کو پسند آئی. جو وقت گزرتا گیا کہ نئے نئے آئیڈیاز وہ دیتا گیا کہ ایسا کرو کہ ایسے دیوار پہ ایک نشان سا بنا دو، پتہ چل جائے کہ بھئی یہ فلاں بزرگ ہیں، یہ فلاں ابا ہیں، یہ دادا ہیں، یہ چچا ہیں، یہ فلاں خاندان کے بڑے بڑے جتنے اچھے اچھے لوگ ہیں. اور ان کے آگے بیٹھ کے تم اللہ سے دعا کرو تو ہوگا یہ کہ کم از کم ان کی برکتیں تمہیں بھی مل جائیں گی، تم پر بھی کچھ آ جائے گا، فائدہ ہو جائے گا. اور یہ سلسلہ ایسے بڑھتا گیا، ان کو اپیل کرتی گئی یہ ساری چیزیں. بالآخر وہ اس نے شکل اختیار کری، ایک تصویر کی، اور پھر وہاں سے بت. بہت ہی ظاہری بات ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ کسی ایسی حسی ذات کا پرستار رہے کہ جس کو وہ دیکھ سکتا ہے، چھو سکتا ہے. خواہش تو یہ سب کی ہوتی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ خالق اور مخلوق میں فرق تو ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے اپنے آپ کو مستور ہی رکھا ہے. لیس کمثلہ شیء، فرمایا کہ اس سے ملتا جلتا کچھ نہیں ہے، اللہ کی مماثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ سب سے بلند و بالا ہے. بہرحال اس طرح شرک کا ابتدا ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے، اور معاملات چلتے چلتے چلے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی اصلاح کے لیے اگلے نبی بھیجتے ہیں، مثلا نوح علیہ السلام، ان کے بعد اور نبی کئی آتے رہے، یکے بعد دیگرے 1.25 لاکھ کے قریب. جتنے بھی دنیا میں نظام چل رہے ہیں، جتنے دین چل رہے ہیں پرانے، وہ سب کسی نہ کسی نبی ہی کے جہد سے آئے ہیں. انبیاء اپنے لوگوں کو سکھاتے رہے، لوگ ان سے سن کے عمل کرتے رہے، پھر ان کی اولادیں یا وہ خود آہستہ آہستہ ان میں تحریف کر کے چیزوں کو بھول کے خرابیوں میں پڑتے چلے گئے. اللہ پھر نئے نبی بھیج دیتے تھے، اور یہ پورا سلسلہ چلتا رہا تا وقت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی کے طور پر آئے، اور پھر یہاں نبوت کا اختتام ہوا. پچھلی کتابیں چونکہ ایوالو ہو رہی تھیں اور لوگوں کا اس میں انٹرپریلیشن کا چانس بھی تھا، اس کو امیون نہیں رکھا گیا تھا. اس سے یہ معمون رکھا گیا قرآن کو کہ اس میں کوئی تحریف نہیں کی جا سکے گی. قرآن کے الفاظ محفوظ رہیں گے، ان کے معنی محفوظ رہیں گے. ہاں، جو غیر ضروری چیزیں ان میں اپنی اپنی تفصیلات کوئی بیان کرتا رہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. وہ چیز کہ جو عقائد سے متعلق ہیں، جو تفصیلات سے متعلق ہیں، توحید، رسالت اور معاد سے متعلق ہیں، ان میں کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور یہی اصول ہیں جو پچھلے انبیاء کے بھی رہے. قرآن میں ایک نبی ہے ذوالکفل، مثلا ذوالکفل علیہ السلام، اور ان کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ غالباً یہ کپل سے کفل بنا ہے، کپل والے. تو یہ انڈیا میں، ہندوستان میں تو کوئی ان میں سے بڑے ہوں گے جو نبی ہوں گے، تعلیمات ان کی آگے چلی، اور بہت کچھ کامنالٹیز ہیں سارے مذاہب میں، اسی لیے کہ ان سب کا منبع ایک ہی ہے. پھر وہ وقت کے حساب سے چیزیں بدلتے بدلتے ایک یہ شکل بنی. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ فضل فرمائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ فائنل کام ہو گیا، دین کی تکمیل ہوئی، اسلام کی پوری شکل لوگوں کے سامنے کتابی شکل میں بھی آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے ان کے ساتھ صحابہ کی، اہل بیت کی جماعت، ازواج مطہرات کی، ان کی اولاد کی جماعت، یہ پورے مل کے ان کو قرآن کہتا ہے والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں. تو جو ان کے ساتھ تھے ان سب لوگوں نے اس کو باقاعدہ برت کے دکھایا، اپنی زندگی میں اس کو نافذ کر کے دکھایا. اسی لیے ہر عمل ہمیں اس کی پریکٹیکل اگزامپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مل جاتی ہے. ورنہ یہ ہوتا کہ بھئی یہ تو وہاں تو کیا نہیں گیا، خالی کتابی ایک بات ہے نا، کب اس پر عمل ہوا. تو اس پہ تفصیل ابھی الگ سے بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی.